الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح دین جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا، جو ایک اللہ ہی کے طرفدار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چمکتے ہیں نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر، چمکتے ہیں نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر، کھڑا ہے بے سہارے آسماں تیرے سہارے پر۔ چمن کو سینچتا ہے باغباں تیرے سہارے پر، بناتے ہیں پرندے آشیاں تیرے سہارے پر۔ کسانوں کی مشقت بھی تیرے رحم و کرم پر ہے، کھڑی ہیں لہلاتی کھیتیاں تیرے سہارے پر۔ بھنور سے پار کر دے اہل غم کی کشتیاں یا رب، کہ چلتی ہے ہر ایک موج رواں تیرے سہارے پر۔ کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا،
کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا کہ بے شرکت ہیں قائم دو جہاں تیرے سہارے پر. نگاہیں اٹھ رہی ہیں رہروان راہ منزل کی. نگاہیں اٹھ رہی ہیں رہروان راہ منزل کی کہ منزل سے ملے گا کارواں تیرے سہارے پر. مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی. مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی کہ نازاں ہوں خدا بند جہاں تیرے سہارے پر. تیری توفیق پر ہے منحصر حمد و ثنا تیری. تیری توفیق پر ہے منحصر حمد و ثنا تیری. لبے دانش پہ ہے تیرا بیاں تیرے سہارے پر. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت قرآن حکیم کی 6 نمبر کی سورۃ الانعام اس کی 3 آیات کریمہ 161 162 اور 163 تلاوت کی ہیں. ترجمہ بھی پیش کیا ہے اور مضمون کا اندازہ آپ کو پہلے ہی سے ہے. اور آیات کریمہ کا جب ترجمہ پیش کیا جاتا ہے تو اس سے بہت ساری باتیں کھل کر انسان کی سمجھ میں اور ذہن میں آ جاتی ہیں. آج اسلامی مہینوں میں سے 11ویں نمبر کا مہینہ ذی قعد، اس کی غالباً 18 تاریخ ہے. یہ حساب کتاب تو عام کے پاس ہوتا ہے، اب بتا دیا کریں. میں اسلامی مہینے کی بات کر رہا ہوں، آپ انگریزی کی بات کر رہے ہیں. انگریزی مہینے کے اس قدر آپ عاشق ہیں. میں بات کرتا ہوں اسلامی مہینے کی، آپ انگریزی مہینے کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میں نے جو بات عرض کی اسلامی مہینے کی 18 تاریخ، آپ حضرات یقیناً انگریزی مہینے اور اسلامی مہینے بلکہ ہندی مہینوں کی بھی معلومات رکھتے ہوں گے. چونکہ میں اسلامی مہینوں کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات سے بھی گزارش کر کے میں نے اپنی
بات کی تصدیق کرا لی کہ اسلامی مہینوں میں سے جو 11واں مہینہ ہے اس کی آج 18 تاریخ۔ اور ایک بات آپ حضرات سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، نہ صرف خود بلکہ آپ کی نسل یعنی بچے بچیاں خواتین ان کو اس چیز سے اس قدر آگاہ کریں کہ جب بھی ان سے کوئی بات پوچھے مہینوں کے حساب سے تو وہ فوراً انگریزی مہینے نہ بتائیں، وہ اسلامی مہینے بتائیں۔ اور چھوٹے بچے جو سکولوں میں جاتے ہیں، سکولوں کے اندر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی حکمران ایسا نہ آیا جو اسلام کو چاہنے والا ہو۔ سارے کے سارے فرنگی ذہن کے فرنگی مزاج کے لوگ آتے رہے ہیں۔ انہوں نے جو نظام تعلیم، جو نصاب تعلیم مسلمانوں کے بچوں کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے، اور پھر جیسے استاد سکولوں کے اندر لگائے گئے، نہ ان کو پتہ ہے اسلام کا، اسلامی مہینوں کا، نہ وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ وہ لکیر کے فقیر ہیں جو ایک غلط سلط نصاب تعلیم کے نام سے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، تو بس اسی کے وہ دل دادہ ہوتے ہیں اور اسی بات جو اس کتاب میں لکھی ہوتی ہے بچوں تک منتقل کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، بڑی پرانی بات ہے، اس بات کو کم و بیش 40 سال کے لگ بھگ ہو چکے ہیں۔ میری بچی جو ماشاءاللہ اس وقت بڑی ہو چکی ہے، شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے اور کافی سمجھدار ہے، الحمدللہ العظیم۔ یہاں بیڈن روڈ پر ایک سکول ہوتا تھا، نہ وہ سکول ہے نہ سکول کے کارندے۔ جو نصاب تعلیم، جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کا حکمران کوئی بھی بدقسمتی اسلام کا چاہنے والا نہیں آیا آج کے موجودہ حکمرانوں تک۔ تو سکول کی جو نصاب کی کتاب تھی، غالباً دوسری جماعت، اس کے اندر جو کچھ لکھا تھا، وہ ایک خاتون جو سکول کی ٹیچر تھی، سوال و جواب کی شکل کے اندر ایک سوال تھا، مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ اس کتاب میں لکھا تھا، جو خیر سے پاکستان شریف کے جو مسلمان حکمران ہیں انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے سکولوں کے اندر وہ نصاب کے طور پر لگا دی۔ تو ایک ٹیچر تھی بیچاری، کا قصور تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جیسے واجبی سے ان کی تعلیم ہوتی ہے ایسے لکیر کا فقیر ہو کر وہ بولتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ لکھا تھا، مسلمان 3 عیدیں مناتے ہیں، اور پھر آگے اس سوال کا جواب یوں ہے، تفصیل: عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی۔ ہماری بچی نے ماشاءاللہ اس وقت بھی کافی سمجھدار تھی، اللہ کی مہربانی سے
اس نے اس ٹیچر سے پوچھا کہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں اور ان کی نمازیں بھی ہیں، باقاعدہ عید منائی جاتی ہے، اس میں اس کی نماز ہوتی ہے، مسلمان امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، تو یہ تیسری عید کہاں سے لائی؟ اب وہ کیا بتا سکتی تھی؟ فقیر کے فقیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو یہی مانتے ہیں اور یہی پڑھاتے ہیں۔ بچے نے آ کر مجھے بتا دیا، میں سمجھ گیا یہ لکیر کے فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا، اور اب تک شاید ایسی ہی صورتحال ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا، اسلام کے مہینے، اسلامی مہینے اللہ نے اپنے قرآن میں ان کی تعداد 12 فرمائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 ادب والے مہینے، حرمت والے۔ تو یہ مہینہ جس میں ابھی ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، جمعے کے روز ہیں، ان ادب والے مہینوں، 4 ادب والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے، اور تعداد کے اعتبار سے جو 12 مہینے ہیں اس میں ترتیب یوں رکھی ہے کہ 11واں مہینہ ذی قعد ہے، اور 12واں ذی الحج یا ذو الحج، اور پہلا مہینہ محرم۔ قرآن کریم کے اندر جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی گنتی تعداد اللہ کے نزدیک 12 شہرن، 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے روح سے، منہا ان میں سے اربعۃ 4 مہینے حرم، ادب والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلا مہینہ، 7واں مہینہ، 11واں مہینہ اور 12واں مہینہ۔ قدیم سے، شروع سے ہی ان مہینوں کی تعداد بھی اس طرح ہے، اور حرمت والا مہینے جو ہے وہ ان کی ترتیب بھی ایسی ہی ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب، اور اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذی قعد، اور اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحج۔ یہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا، تعداد بھی بتا دی اللہ کریم نے، اور یہ بتا دیا کہ ان میں سے ادب والے مہینے بھی ہیں۔ آج جس مہینے کی تاریخ 18ویں تاریخ میں اور آپ مسجد میں بیٹھے، یہ ان 12 مہینوں میں 11ویں نمبر پر آتا ہے ذی قعد، اور اس کی 18ویں تاریخ۔ اس کے متصل اگلا مہینہ ہے ذی الحج، ذی الحج کہہ دیں، ذو الحج کہہ لیں، یہ تو خیر علماء کا معاملہ ہے کہ ذی الحج کب کہتے ہیں، ذو الحج کب کہتے ہیں۔ وہ بھی ادب کے والے مہینوں میں سے ایک ہے، 11واں مہینہ اور 12واں مہینہ۔ پھر آگے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اور اس اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان مہینوں کے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ فرمایا اور اپنی امت کو یہی سبق دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں اکٹھے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 11ویں نمبر کا جو مہینہ ہے اس کی یہ تاریخ ہے 18 تاریخ، اور اس مہینے کا نام ہے ذی قعد۔ ایک بات آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات کو دھیان سے توجہ سے سنیں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے۔ اکثر ہمارے سکولوں میں، تعلیمی اداروں میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ جنوری فروری سے لے کر 12ویں مہینے تک، لیکن اکثر بیشتر ہمارے مسلمان بھائی بچوں پہ کیا گلہ کریں، بڑی عمر والے جو ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی جن فروری یہی کچھ یاد ان کو کیا ہوتا ہے اور وہی بتاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان مہینوں کو نہ سمجھیں نہ بولیں، آپ کے ملک کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر یہی کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اسلامی سال کے مہینے نہیں ہیں یہ۔ اسلامی سال کے مہینے عرب ممالک میں ہیں، منائے جاتے ہیں، ہم نے بڑا اس میں غور کیا ہے۔ وہ جو بھی تاریخیں لکھتے ہیں، کسی کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کرتے ہیں، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے۔ یہ نہیں کہ ان کو انگریزی تعلیم معلوم نہیں، انگریزی مہینے ان کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا حساب کتاب وہ اسلامی مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ اور وہ آپ سن بھی چکے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان مہینوں کو یاد بھی رکھیں، انہی کو بولیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے حلقوں کے اندر، تاکہ آپ کے مسلسل بولنے سے آپ کی بات کو سننے والے جو ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی۔ لیکن صرف انگلش کے مہینے جنوری فروری اس پر نہ مریں، بلکہ اپنے حلقوں میں، اپنے نسلوں میں اسلامی مزاج پیدا کریں، بچے وہی الفاظ بولیں جو اسلام کا کلچر ہے، اور خواتین کو بھی یہ معلومات ہونی چاہیے۔ آپ اپنے کاروباری اداروں کے اندر جو تاریخیں لکھتے ہیں وہ سب کی سب انگلش ہوتی ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے حلقوں کے اندر جو ہے اسلامی سال اور ان کے مہینوں کی تعداد بھی اور ان کی گنتی بھی، ان کے نام بھی ان کو معروف کریں، متعارف کرائیں۔ خیر، بات کر رہا تھا آج اسلامی مہینے کی، یعنی 11ویں مہینے کی آج 18ویں تاریخ ہے۔ یہ ذی قعد کہلاتا ہے۔ ذی قعد یہ اسلامی سال کے مہینوں میں سے 11ویں نمبر پر آتا ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کے متصل جو مہینہ ہوگا اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج، اس کے اندر آپ اللہ کی توفیق سے اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی کریں گے۔ دنیا بھر کے مسلمان انہی تاریخوں کو قربانی کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 162 سورہ انعام کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے نبی آپ اعلان کر دیں، یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے جو پروردگار عالم۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروایا، اور رسول اللہ نے اس طرح اعلان فرمایا، اور 1500 سال جب سے قرآن کریم اترا ہے تب سے اب تک دنیا بھر میں مسلمان اسی ترتیب کے ساتھ اسلامی مہینوں کو مناتے ہیں۔
اور ان اسلامی مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے، یعنی 12واں مہینہ ہے، جس میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اگلے ہی مہینے میں انشاءاللہ آپ قربانی کریں گے، جس کو خدا نے جس طرح کی توفیق دی، اللہ توفیق دے، اللہ اس پر عامل بنائے، آپ کی نسلوں کو اس کا پیروکار بنا دے۔ پچھلے جمعوں کے اندر میں نے بتایا تھا اللہ کی توحید، یعنی اللہ واحد لا شریک ہے۔ توحید کا یہ معنی اکیلا ہے، اس کا کوئی حصہ دار نہیں، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وحدہ، اکیلا ہی ہے وہ، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کس میں؟ نہ اس میں ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہیں اللہ جیسا کوئی اور الہ نہیں، نہ اس کی کس صفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ وہ خالق ہے، یہ اس کی صفت ہے، وہ مالک ہے، یہ اس کی صفت ہے، وہ رازق ہے، اس کی صفت ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل کیا گیا، یہ قرآن ہی کی آیت ہے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز یعنی میری بدنی عبادت۔ پچھلے اور اس سے پچھلے جمعہ کے اندر میں تعین کرا چکا ہوں کہ عبادت کی جتنی قسمیں بھی ہیں، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں۔ آپ اللہ کی حمد و ثنا پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، زبان سے ادا ہوتی ہے یہ عبادت۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، زبان ہی بولتی ہے، زبان ہی اس عبادت کو ادا کرتی ہے۔ کچھ عبادتیں ہیں جس میں بدن استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کی نشاندہی میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن آگے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ بدن استعمال ہوتا، آپ ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک عبادت بجا لائیں گے، آپ کا بدن استعمال ہوگا، البتہ اس میں آپ کی زبان سے بھی کچھ تسبیحات ہوں گی، اس میں زبان استعمال ہوگی۔ اللہ اکبر جب کہیں گے تو آپ کی زبان استعمال ہوئی، زبان سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کریں گے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، اور یہ تسبیحات بھی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ آپ کا عمل، آپ کا بدن استعمال ہوگا، آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، پھر جھک جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، اس میں بدن استعمال ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی زبان بھی بولے گی اللہ اکبر، اس کی کبریائی کا اعلان کرے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اپنی زبان سے، یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، یہ عبادت کی ایک قسم ہے، لیکن زبان استعمال ہو رہی۔ پھر سجدے میں چلے جائیں گے، یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، وہ زبان استعمال ہو رہی ہے۔ پھر جب قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، اس کے اندر تشہد پڑھیں گے، اس کے اندر زبان استعمال ہوتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، قل، اے میرے نبی آپ کہیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، یعنی میرا بدن جو استعمال ہو رہا ہے یہ اللہ کے لیے، وہ نسکی، اور میری قربانی بھی، جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کو خرچ کر کے اس میں جو بھی جانور لیا جائے گا وہ اللہ ہی کے نام پر قربان ہوگا۔ بلکہ اگلے جملے کے اندر یہ فرمایا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، یہ بھی سن لیں، میری زندگی، ساری زندگی کا نظام بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور میری موت کا نظام بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق۔ جو لوگ خوش نصیب حج کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے حج کے لیے جمع کراتے ہیں، جو سفر کا کرایہ ہوتا ہے، پھر لاکھوں روپے وہاں جا کر بھی خرچ کرتے ہیں، اس میں بندہ
اس انداز سے اللہ کا حکم جا رہا ہے، اس کا بدن بھی استعمال ہو رہا ہے، اس کا مال بھی خرچ ہو رہا ہے۔ پھر حرمین شریفین میں پہنچ کر جب وہ طواف کرے گا تو یہ اس کا بدن استعمال ہو رہا ہے، سعی کرے گا صفا مروہ کے درمیان میں بدن استعمال ہو رہا ہے، اس میں جو کچھ پڑے گا وہ اس میں زبان استعمال ہو رہی ہے۔ پھر 8 تاریخ کے بعد پھر احرام باندھ کر وہ حج کا منا جائے گا، اس میں زبان سے احرام کے لیے وہ کلمات پڑھے، لیکن اب یہاں سے سلے ہوئے کپڑے چھوڑ کر ان سلے کپڑے پہن کر جائے گا، منا جائے گا۔ گاڑی، اب تو گاڑیاں خیر آ گئیں، دنیا بھر کے اندر آسانی پیدا، پہلے لوگ پیدل چلتے تھے، اب بھی ہزاروں انسان پیدل چلتے ہیں، پورا دن جا کر منا میں گزارتے ہیں۔ اس میں انسان کا بدن استعمال ہو رہا ہے، پیسے کے ساتھ بدن میں استعمال ہو رہا ہے، اس کے دل اور دماغ کے اندر اللہ کی عظمت کبریائی کا تصور موجود ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ موسم کیسا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، جیسی کیسی بھی ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ، لیکن اس کے ذہن کے اندر غالب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات بجا لانی۔ پورا دن وہ مینا میں رہتا ہے، اگلے دن صبح سویرے اٹھ کر عرفات چلا جاتا ہے، اور عرفات کے اندر جا کر ظہر اثر کی نماز مسجد نمرہ کے اندر امام کے ساتھ اکٹھی پڑھتا ہے، اور آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، اللہ بار بار لے جائے اور وہ توفیق عطا کرے۔ مجھے بھی اللہ نے جتنی مرتبہ توفیق دی ہے میں نے مسجد نمرہ میں امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ پھر سارا دن آپ وہاں سے گزاریں گے اور ساری شام وہاں سے نکلیں گے، جو ہی سورج غروب ہوا آپ وہاں سے نکلیں گے، اپنی گاڑی ہے یا پیدل چلیں گے۔ ایک اور میدان ہے، اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ پہلے آپ منا کے میدان میں گئے تھے، پھر عرفات کے میدان میں دن گزارا، اب مزدلفہ میں پوری رات گزاریں گے۔ آپ گئے ہیں یقیناً، جو گئے ہیں تو وہ میری بات سن کر محظوظ بھی ہوں گے کہ کیسے اللہ کی توفیق سے وہاں نے مزدلفہ میں گزارے۔ جہاں کوئی جگہ ملتی ہے، انسان ٹیلے پر ہو، کچی زمین پر ہو، کسی جگہ بھی ہو، وہاں پہنچتا ہے اور وہیں سے وہ کنکریاں بھی چنتا ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ نے منا پہنچ کر شیطانوں کو کنکریاں مارنی، رمی جمرات اس کو کہتے ہیں۔ رمی کہتے ہیں مارنے کو، پتھر پھینکنا۔ جمرات وہ جو جن پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں میں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ ایک دن وہ 21 کنکریاں ہوتی ہیں، 3 دن اس نے یہ کام کرنا ہے۔ پہلے دن بھی کرنا ہے، دوسرے دن بھی کرنا ہے، تیسرے دن بھی کرنا ہے۔ اب یہ چیزیں ان پہ ذرا غور کریں۔ پتھر وہاں سے چنا تھا، وہ گٹریاں باندھ کر ہاتھ میں لاتا ہے، اور خدا کے نظام پر قربان جائیں، سینکڑوں سال گزر چکے ہیں مسلمانوں کا نماز پڑھ حج کرتے ہوئے، حج کے لیے جاتے ہوئے، اور وہاں سے کنکریاں اکٹھے کرتے ہوئے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کنکری نہیں ملی۔ اور پھر وہ 3 دن وہاں گزارتے ہیں، اور اسی دن کنکری مارنے کے بعد قربانی کرتا ہے ایک آدمی، قربانی کر کے اپنے احرام کھولتا ہے، اور پھر واپس مکہ معظمہ جاتا ہے۔ وہ دن بڑا مشقت والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے مزدلفہ سے چلے، مینا پہنچے، کنکریاں ماری، پھر احرام کھولا، حجامت بنوائی، پھر کپڑے پہنے، اور پھر قربانی کی، اور پھر اسی وقت کھانا ملا ہے نہیں ملا، جلدی اس نے مکہ معظمہ جانا ہے۔ آپ حضرات جو اللہ کی توفیق سے وہاں حاضری دے چکے ہیں، وہ تو میری بات کو سن کر پورا نقشہ ان کے ذہن کے اندر آ گیا ہوگا۔ اللہ بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میں کہانیاں نہیں سنانا چاہتا رہا ہوں کہ یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔ اصل موضوع میرا یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت کس کس شکل سے کرتا ہے۔ کبھی زبان بولتی ہے، کبھی اس کا بدن استعمال ہو رہا ہے، کبھی دوڑ رہا ہے،
کبھی جانور کو خرید کر کے اس کو اللہ کا نام پر ذبح کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جن عبادت کی قسمیں ہیں. زبانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے. یہ وہی ہے جس کو تحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی باتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری بدنی باتیں اللہ کے لیے، اور ساری مالی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. موحد انسان وہی ہے جو یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے بجا رہا ہے. اور حج کے موقع پر سے خوب مشاہدہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری حاضری کو قبول بھی فرما لے. یہ موضوع جو ان دنوں کے اندر آپ حضرات مسلسل سن رہے ہیں، میں بار بار اس کی تاکید بھی کرتا ہوں کہ عبادتیں کتنی قسم کی بھی ہوں سب اللہ ہی کے لیے ہیں. یہاں جو آیت پڑھی، اللہ کریم نے اپنے نبی سے اعلان کروایا، بولے ان صلاتی، میرے نبی اعلان کر دیں میری نماز اللہ کے لیے ہے، اور میری قربانی بھی اللہ کے لیے. تو نماز تو پوری دنیا کے اندر مسلمان پڑھتے ہیں. آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، لاکھوں انسان دنیا کے مساجد کے اندر بیٹھے ہوں گے، علماء کا بیان سن رہے ہوں گے، اس جذبے کے سرشار ہوں گے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر خدا بند قدوس کی عبادت کرنی نماز کی شکل کے اندر. اور یہ سب کچھ خالص ذہن سے انسان کرتا ہے، وہی انسان موحد ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا، موحد انسان ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہی سبق سنایا ہے کہ اللہ کی توحید کو اپنانا ہے، شرک نہیں کرنا. اور جن جن قوموں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا جو شرک کرنے والی تھی، انہوں نے نبیوں کو اذیتیں پہنچائیں. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت تھی آپ کے علم میں ہے، یقیناً ہوگا. بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا. یقتلون النبیین بغیر حق، ناحق خدا کے نبیوں کو قتل کیا. نبیوں نے ان سے کیا مانگا تھا، کیا مطالبہ کیا تھا؟ نبی ان سے اقتدار مانگتے تھے کہ ہمیں کرسی پر بٹھا دیں آج کے حکمران کی طرح. نبی ان سے کیا مانگتے تھے؟ کچھ بھی نہیں مانگتے تھے. ان کی بھلائی، ان کو اس راستے پر چلانا چاہتا جس راستے پر خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو چلایا، اور نبی کو فرمایا کہ ان کو بھی اسی انداز چلائیں. منشا خدا بندی کی یہی ہے. یار ساری توجہ بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو. یہ جو ہمارا کلچر بن چکا ہے، مختلف کمپنیوں والے اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہیں مسجدوں میں جا کر ان کی تصویریں کھینچتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. مجھے خدا کی قسم یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. نہ ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اسلام کا کوئی کلچر ہے یہ. لیکن ہم جس پاکستان میں بس رہے ہیں، یہ پاکستان سننے میں آیا تھا کہ اسلام کے لیے ایک ملک بنایا، لیکن اسلام کے لیے نہیں. نہ یہاں کا کوئی حکمران مسلمان، ایسا مسلمان حکمران رہا کہ جو اسلام کو چاہنے والا ہو، ایسا نہیں. ہماری زندگی ساری کی ساری جو ہے انگریزی کلچر پر ہے. ہمارے تعلیمی ادارے بھی انگریزی تعلیم، اور جو ہمارا نشست و برخاست، چلنا پھرنا، ہمارے دیگر معاملات سب انگریزی کلچر پر ہیں. یہ دعا کیا کریں گے اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ایسے حکمران دے جو خدا کا دین چاہنے والے ہوں، اور اپنے اقتدار کو دین پھیلانے والے ہوں، اور قوم کو دین کے راستے پر چلانے والے ہوں، خود بھی دین پر چلیں اور دین کو چلانے والے ہوں. ہم عجیب طرح کی کیفیت سے دو چار بیٹھے ہم مسجد میں ہیں، نماز ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، لیکن انگریزی کلچر جو ہے اس کو بھی اپنانا. مجھے نہیں معلوم کہ ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے حکمران کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اب جن کا اداروں کے نمائندے یہ نوجوان یہاں آئے ہیں،
انہوں نے ان کو یقیناً ان کو اپنا ملازم بنا کر تنخواہ بھی دیتے ہوں گے، لیکن وہ جو کچھ کرا رہے ہیں وہ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تصویریں چھپیں گی، اس سے کون خوش ہوگا؟ تصویریں ہیں بس۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا یہ تضاد جو ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کچھ حرکتیں ایسی کرتے ہیں جو غیر اسلامی ہیں، لیکن کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، تو اس ملک کو بھی اسلامی ملک کہا جاتا ہے۔ کہتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے، افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، 1980 میں ہم ہندوستان گئے، تقریباً 3000 کے لگ بھگ علماء، یا شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، 3000 سے کم تھے۔ بہرحال جامعہ اشرفیہ جو ہمارا مادر علمی ہے، جہاں سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے، ہمارے اکابر مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبد الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بزرگ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں ناکارہ سے انسان ہوں، میں ان سب بزرگوں کے سامنے میں نے زانوں تلمس طے کیے ہیں، الحمدللہ عظیم۔ بات کہتے ہوئے کچھ جھجک بھی رہا ہوں۔ جامعہ اشرفیہ کے محتمم مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے کمال کے انسان تھے۔ ایک دفعہ یہاں تشریف لائے، صبح 10 بجے کا کوئی ٹائم تھا، میں گھر سے باہر نکلا، دیکھا مسجد کے گیٹ سے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے دوڑ کر حضرت کو سلام کیا اور فرمانے لگے میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ظاہر قسمت، ضمنی سے بات کر رہا ہوں، ان بڑوں کی سوچیں کیا تھیں۔ اندر تشریف لے گئے، میں نے لائبریری میں بٹھایا، میری تو سچی بات ہے خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت تشریف لائے ہیں، اس وقت یہ کھانا تو کھائیں گے نہیں، کوئی پھل وغیرہ ہے تو خیر جو کچھ تھا حضرت صاحب نے پیش کیا۔ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جامعہ اشرفیہ کے بانی تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی، یہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، اور مولانا عبید اللہ صاحب ان کے صاحبزادے تھے، محتمم تھے ہمارے زمانے کے اندر، بڑے انسان تھے۔ فرمانے لگے کہ ابا جی، وہ الفاظ نقل کر، ابا جی فرماتے تھے کہ جب حرمین شریفین جانا ہو، عمرے کے لیے جانا ہو یا حج کے لیے جانا ہو، تو اپنے عزیزوں سے معافی تلافی کرا لیا کریں۔ بات کو کچھ مجھے سمجھ آ تو گئی، لیکن یہ بات، یہ لائٹ کیوں جل رہی ہے؟ اس سے آنکھوں چبھ رہی ہے۔ اس دروازے کے بالمقابل کوئی لائٹ، مسجد کے متعلقین سے کہیں کہ یہ لائٹ جو ہے اس کو بند کر دیں۔ میں اوپر آنکھ اٹھاتا ہوں تو سیدھی آنکھ میں لگتی ہے۔ پھر آپ توجہ فرمائیں، میں بات کر رہا ہوں۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ابا جی نے فرمایا تھا کہ جب حرمین شریفین جانا ہو تو اپنے عزیزوں سے معافی تلافی کرا لیا کریں۔ بات سمجھ تو مجھے آئی، لیکن پھر میں دل میں یہ سوچا کہ میں تو ان کے قلبوں کے ساتھ جو جزاک اللہ اچھا کیا بند کر دی، ان کی جو مٹی لگی ہے میں تو اس سے بھی حقیر ہوں۔ تو عزیزوں سے معافی تلافی کرانے کی بات تو آئی، تو میں تو کسی کام کا آدمی نہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ میں جامعہ اشرفیہ میں نے 2 سال گزارے ہیں، الحمدللہ العظیم۔ تو میں آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کہو کہ میں نے معاف کر دیا، خدا کی قسم، اللہ اکبر۔ مجھے یہ پھر جلا دی بھائی کس نے؟ یہ لائٹ بند کر دیں بار جو بھی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت لائٹ جلانے کا کیا مطلب۔
میری طرف توجہ فرمائیں۔ میں نے حضرت میں بات سمجھ تو گیا ہوں، لیکن میں تو آپ کے قدموں کی خاک سے بھی حقیر ہوں، مجھ سے یہ فرمائش کرنا۔ حضرت نے فرمایا کہو نا کہ میں نے معاف کر دیا۔ میری بات پر توجہ نہیں دی۔ کہو نا کہ میں نے معاف کر دیا۔ میں نے پھر عذر کیا، میں نے کہا حضرت میں تو بہت حقیر سا انسان ہوں، پھر میں کہو کہ میں نے معاف کر دیا۔ خدا کی قسم کتنی دفعہ جب تک میری زبان سے یہ نہیں کہلوایا کہ میں نے معاف کر دیا، اس وقت تک مولانا عبداللہ نے اپنے مطالبہ بند نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مجھے رونا بھی آ گیا، یا اللہ اتنا بڑا انسان اور اتنے بڑے ادارے کا محتمم بھی اور ہزاروں علماء کا استاد میرے جیسے حقیر آدمی کے پاس آ کے مجھے کہتا ہے کہ کہو نا کہ میں نے معاف کر دیا۔ جب تک میری زبان سے کہلوایا نہیں اس وقت تک چپ نہیں ہوئے۔ میں رو بھی پڑا تو ان کا حکم بھی میں نے پورا کر دیا۔ تو میں نے پھر کہ حضرت آپ کے حکم کی تعمیل تو میں نے کر لی، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تو بہت معمولی آدمی ہوں کہ مجھ سے آپ نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ کہنے لگا ایسی اس بات کا نہ میں جواب دوں گا تو نہ آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے یہاں سے کوئی 2-3 سوٹ کپڑے رکھنے کا سوٹ کیس لینا ہے، مجھے بتائیں کہاں سے۔ میں نے ان سے لائبریری کی کتابوں سے بھری ہے، میں نے ان کا حضرت یہ سب کتابیں آپ کے سامنے، سوٹ کیس جانے تو میں جانا۔ چند منٹ کے لیے میں باہر گیا، ایک دکاندار جاننے والا تھا، وہ ہمارا نمازی بھی ہے، ان سے میں نے ساری صورتحال بیان کی۔ انہوں نے غیر ملکی ایک اچھا سا سوٹ کیس جس میں 3-4 جوڑے آتے تھے انہوں نے مجھے دے دیا۔ میں نے کہا میرے استاد نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ تیرے استاد نے میرے بھی استاد ہیں، مجھ سے پیسے بھی نہ لیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، خوش رکھے۔ تو میں چند منٹ میں حضرت کے سامنے لا کر وہ سوٹ کیس رکھ دیا، تو تھوڑی دیر کو حضرت تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، کیا کیا بتاؤں میں کتنا حقیر انسان ہوں تھا، لیکن میرے ساتھ وہ ایک معاملہ کیا ان بڑوں بڑوں نے کہ میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، لیکن سننے والے سنتے کہتے کہ کوئی امید تھی اس کی۔ میں نے کہا بس اللہ کی مہربانی تھی مجھ پر۔ اساتذہ کرام ہمارے ساتھ اس طرح پیش آتے رہے، اور اتنا بڑا انسان مولانا عبداللہ صاحب، آپ کو اندازہ نہیں اس بات کا کتنا لائق، کتنا قابل انسان تھا۔ ہم تو چونکہ قدموں میں بیٹھے ہیں، آپ حضرات نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس ویسے تو ملے ہوں گے یقین، لیکن دینی کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کتنے لائق انسان تھے، کتنا قابل انسان تھا۔ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور رسول خان صاحب کو ایک طرف کر لیں، پھر مولانا عبداللہ صاحب جیسا کوئی انسان بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ بات ہو رہی ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو بھی وہاں بلاتے ہیں وہ جاتا ہے اور وہ سارے مناسک ادا کرتا ہے، اور آپ حضرات نے بھی کی ہوں گی، یہ کرنے جائیں گے، ارادہ ہوگا۔ میں دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کے ارادوں کو پورا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار لے جائیں اور مجھے بھی لے جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دنیا میں کیوں آئے؟ ان کا سب سے بڑا مشن کیا تھا؟ اس بات پر توجہ دیں۔ انبیاء کا مشن خدا کی توحید کا مسئلہ سمجھانا تھا۔ خود بھی اللہ کے توحید پر وہ مستقیم تھے، اور امت کے ہر انسان کو یہ سبق پڑھاتے تھے اللہ ہی کو واحد لا شریک سمجھو، اس کے سوا کوئی اور شریک نہیں۔ دیکھیے آپ یہ جو کلمے پڑھتے ہیں، پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، حضرت محمد وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ کیا، یہ اللہ کی توحید کا بار بار تکرار ہو رہا، وحدہ لا شریک ہو، کہ الہ ہی اس کا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب اللہ کی توحید ہے۔ یہ آپ حضرات یقیناً پڑھتے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے۔
تو یہ کائنات کا سارا نظام جو پروردگار عالم چلا رہے ہیں، اس کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث فرمایا اور انہوں نے کیا. یہ صرف اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ تھا کہ واحد لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی حصہ دار نہیں. میں عام حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ میرے لیے بڑے عزیز ہیں، محمد جو بزرگ ہیں میرے لیے بزرگ ہیں، جو نوجوان ہیں میرے لیے عزیز ہیں، جو بچے ہیں وہ بھی عزیز ہیں. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر آپ کے لیے ایک محبت کا جذبہ موجود ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ آپ حضرات اس پر عامل ہو جائیں اور اس کے پیروکار بن جائیں. قسم ویسے نہیں کھائی جاتی، مجھے پتا ہے قسم کیا چیز ہے. میں دل سے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، آپ کا تشریف لانا میرے لیے عزت کا باعث ہے، لیکن جو کچھ میں معروضات پیش کر رہا ہوں اس پر بھی توجہ دیں. کل میں نے اور آپ نے خدا کے سامنے اکٹھا ہونا ہے، تو جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں آپ ان باتوں کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور میرا بھی سامنا ہوگا آپ کے ساتھ. تو میری وہ اللہ کی کاوش ہے، اس کاوش کی بنا پر آپ اللہ کی توحید پر عمل پیرا ہو کر خدا کے سامنے جائیں کامیاب ہو کر، تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور آپ کو بھی خوشی ہوگی. پر ایک بات یاد رکھیں، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ زمین کا فرش، اس پر آپ کا وجود ہے اور میری آواز پہنچ رہی ہے. اس مسجد کا در و دیوار چاروں طرف ہے، اس میں میری آواز پہنچ رہی ہے، اس کی چھت پر میری آواز پہنچ رہی ہے، اسپیکر کے حوالے سے باہر سڑک پر درختوں پہ بلڈنگوں پر آوازیں پہنچ رہی ہیں. یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے حق میں گواہیاں دے گی. اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ سب چیزیں ہمارے گواہ ہوں گے کہ یا اللہ کہنے والے نے یہ کہا ہے، سننے والے نے یہ بات سنی ہے. جتنی بھی نیکیاں ہیں، جس کو آپ میں نیکی سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. جس مہینے کے اندر ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ مہینہ ادب کے مہینوں میں سے ایک ہے، 11ویں نمبر پر یہ مہینہ ہے. اس کی ہر گھڑی عبادت، ہر گھڑی عبادت کے لیے ہے. چند دن کے بعد آپ اگلا مہینہ شروع ہوگا، اسلامی سال کا 12واں مہینہ، اس میں ایک گھڑی ایسی آئے گی جس میں آپ اللہ کی توفیق سے خدا کا دیا ہوا مال لے کر اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں گے. یہ کوئی دیوانگی تو نہیں؟ انسان سوچے تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے قیمتی جانور ہوتے ہیں، لاکھوں کی مالیت کے قیمتی جانور ہوتے ہیں، لیکن ہم پورے دل جمی کے ساتھ تیار ہوتے ہیں کہ اب اللہ کے حکم مطابق اس کو ہم نے ذبح کرنا ہے. بسم اللہ، اللہ اکبر، یوں کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا نام سے یوں کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس وقت اللہ ہی کے کبریائی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ کام کیا ہے. پھر وہ جانور جب ذبح ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہم خدا کی مخلوق کو کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت یہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اور آپ کو بھی خداوند قربانی کرنے کی توفیق دیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. قربانی اپنی طرف سے تو کرنی ہی ہے، لیکن گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، بیوی ہیں، ایک بیوی ہے یا ایک سے زائد ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، صاحب ثروت لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، بچوں کی ملکیت کے اندر بھی کچھ اثاثے ہیں، بیٹیوں کی ملکیت میں کچھ اثاثے ہیں، ان کو زیورات بنا کر دیے ہیں کہ کل ان کی شادیاں کریں گے. یہ ساری چیزیں ذہن نشین فرما لیں کہ ہر بچہ، ہر بچی، ہر عورت، ہر مرد، اگر ان کی ملکیت کے اندر اتنے اثاثے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے،
اس پر قربانی واجب ہے. قربانی گھر کی طرف سے نہیں ہے، قربانی فرد کی طرف سے ہے. ابھی اب نماز پڑھنے کے بعد ایک کتابچہ میں نے لکھا ہے عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکام. پچھلے سالوں میں ہو سکتا ہے آپ نے لیا ہو، اب بھی لیں اور اس کو دھیان سے توجہ سے پڑھیں اور دوسروں کو سمجھائیں. قربانی فرد پر ہوتی ہے، گھر پر نہیں. فرد باپ اس پر ہوگی اگر اس کے پاس 52.5 تولے کم سے کم مالیت کا اثاثے موجود ہے. ماں پر ہوگی، اس کے زیورات، اس کے اثاثے، اس کی مالیت اتنی ہے. بہنوں بھائیوں سب پر ہو، وہ سکول پڑھ رہے ہیں، کوئی کام بھی کر رہے ہیں. لڑکیوں کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہ کل ان کی شادی کرنی ہے ایسا زیور بنا کر رکھا ہوتا ہے. آج تو ایک انگوٹھی بھی اگر کسی بچی کو یا ایک کڑا اس نے پہن رکھا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. یاد رکھیں قربانی فرد پر ہے، گھر پر نہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ قربانی یہ کا جو پمفلٹ ہے آپ پڑھیں گے دھیان سے پڑھیں اس کو اور خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، اللہ کی توحید کی ایک قسم ہے کہ خدا نے آپ کو جو مال دیا تھا اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں آپ. جس طرح نماز آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہے اللہ کے نام پر. رمضان کے مہینے میں آپ اعتکاف کرتے ہیں، آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہے اللہ کے نام پر. حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہے اور پیسے بھی استعمال ہو رہے ہیں. یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی عبادت ہے، لیکن عبادت اللہ کی توحید کی ایک قسم ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا میں آ کر لوگوں کو مسئلہ سمجھاتے رہے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ میرے جیسے ناکارہ آدمی کئی سالوں سے رمضان المبارک میں شروع کرتا ہوں اور رمضان کے بعد پھر جب تک اللہ کی توفیق ہوتی ہے بیان کرتا ہوں. اور آپ حضرات یقیناً سے گواہ ہوں گے اور یہ فرش جس پر بیٹھے ہیں یہ بھی گواہ بنیں گے اور دیواریں اور چھت بھی میرے حق میں گواہی دیں گی کہ میں نے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا. ہمارے ایک ساتھی نے اس سال بھی مسجد شہداء میں اجتماعی قربانی کا ارادہ ہے. بالکل باہر لکھ کر لگایا. اس قربانی میں حصہ لینے والے احباب جلد از جلد اپنے حصے کی اطلاع دیں اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ فی حصہ اس سال 30,000 روپے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن حضرات نے بھی کرنا ہو تو میرے قاری قاسم صاحب جو یہاں نماز بھی پڑھاتے ہیں اور اذان بھی یہی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ العزیز گزشتہ سالوں کی طرح قربانی ہوگی اللہ نے چاہا. اور ایک بات میں یہ کہوں کہ ہمارے ہاں اجتماعی قربانی اس کو فوقیت حاصل ہے شہر بھر کی قربانیوں سے. ہم اچھی طرح جان پٹک کر کے یہ آدمی جس سے ہم نے پیسے لے رہے ہیں جتنے بھی ہیں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس سے لیتے ہیں ورنہ نہیں لیتے. وہ لوگ تو پیسے جمع کرتے ہیں، ہم پیسے نہیں جمع کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی جو صاف ستھری قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، ہم خوش ہو جاتے ہیں. گوشت لے کر وہی جائے گا، یہاں گوشت کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. میں نے جس سے جانور لیتا ہوں اس کو میں نے کہہ رکھا ہے کہ کم از کم فی حصہ جو ہے کم سے کم 20 کلو گوشت ہو. 20-22 کلو یہ ضرور ہوتا ہے. یہ آپ حضرات اتفاق سے مجھے رکا دیا تو اسے چلو اللہ تعالیٰ خیر دے. میرا اصل مقصد یاد رکھیں یہ ہے کہ یہاں میرے ہاں دوست احباب جو آتے ہیں میرا بیان سننے کے لیے آتے ہیں، توفیق اللہ کی سے عقیدہ ان کا ٹھیک بنتا ہے تو پھر ان کی قربانی نہ خراب ہو. کیونکہ کسی اور جگہ آپ فرض کرو شریک ہوتے ہیں، آپ کا جو حصہ دار ہے ایک بڑا جانور ہے اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں 7 آدمی کے. آپ صاف ستھرے عقیدے والے ہیں، دوسرا آدمی اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، آپ کی قربانی تو ضائع گئی. میں یہ کوشش کرتا ہوں الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح کہ میں تمام شرکائے قربانی جو ان کے عقیدوں کو ٹٹول کر لیتا ہوں اور جانور انہی کے سامنے ذبح ہوتا ہے تو گوشت لے کے چلے جاتے ہیں. مجھے کیا ملتا ہے؟ میرے ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے جو کوشش کی ہے الحمدللہ اس کا نتیجہ اچھا نکلا.
آپ حضرات کیونکہ بات چل پڑی ہے، اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا جلدی اہتمام کر کے قاری قاسم صاحب سے رابطہ کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کتنے جانور لا دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جہاں کہیں بھی آپ نے قربانی میں حصہ ڈالنا، پہلے دیکھیں کہ آپ کا ساتھی دوسرا حصہ دار جو ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ قبر پرست تو نہیں ہے۔ میں برسوں سے یہ محنت کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کے عقیدے بھی ٹھیک ہوں، آپ کی قربانی بھی صحیح ہو۔ اگر غریب آدمی ہے مثال کے طور پر قربانی کرنے والا، یہ پمفلٹ جو آپ پڑھیں گے اس کے اندر سارا کچھ لکھا ہے، لیکن توجہ دلا رہا ہوں، اگر غریب آدمی ہے لیکن قربانی کے فضائل کو سن کر پڑھ کر اس نے قربانی ہمت کر کے قربانی کر لی، جتنا گوشت بھی اس قربانی سے اس کو حاصل ہوا ہے، اگر اس کے گھر کے اہل عیال بچے زیادہ ہیں، ضرورت مند ہے، تو سارے کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ کر خود کھا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر اللہ کی توفیق سے آپ کوئی وسائل ہیں آپ کو دوسرے مسلمانوں تقسیم کرنے یا اپنے رشتہ داروں تقسیم کریں ضرور، لیکن یہ میں نے مسئلہ بیان کر دیا، فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک غریب آدمی قربانی کے فضائل سن کر، اس کے فضائل سن کر اس نے ہمت کر کے پائی پائی اکٹھے کر کے قربانی کر لی، لیکن ہے عیالدار آدمی اور غریب آدمی ہے، وہ سارا گوشت گھر میں رکھ کر کھا سکتا ہے۔ ہاں البتہ جس کو اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے، محلے داروں کو دے، واقف کاروں کو دے۔ لیکن اس پمفلٹ کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قربانی کس کس پر واجب ہے اور کس طرح اس کے گوشت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی، آئندہ جمعے اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔